لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، مسلمان کے گھر میں جوانی آ گئی، مسلمان کے گھر میں بڑھاپا آ گیا، سر سے لے کر پیروں کی انگلیوں تک بال سفید ہو گئے۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ابھی کلمہ صحیح سے نہیں آتا، کلمہ صحیح سے نہیں آتا۔ صبح فجر میں آ کر کے مقابلہ کرتا ہے کہ میں بڑا کنبے کا آدمی ہوں، میں گاؤں کا چودھری ہوں، میں حاجی ہوں، میں قاضی ہوں، آج اذان میں دوں گا۔ مسلمانوں میں لڑائی ہو رہی ہے، مسلمانوں میں لڑائی ہو رہی ہے، دونوں طرف سے حاجی، وہ بھی حاجی وہ بھی حاجی۔ ارے ان حاجیوں سے یہ تو پوچھو کہ تم اذان تو دے رہے ہو، اذان پہ جھگڑا کر رہے ہو، ابھی تمہارے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یاد نہیں ہے۔ مائکروفون کے ذریعے سے آواز دور دور جاتی ہے نا، جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ جاتی ہے۔ گوہاڑا گاؤں کے اندر اذان ہوتی ہے، اور جتنے بھی نزدیک گاؤں ہے ان میں پڑھے لکھے لوگ عالم بھی کہیں گے ہائے افسوس، اہل حدیث کہتے ہیں اپنے آپ کو یہ گوہانا والے، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو گوہانا والے۔ بڑے افسوس کی بات ہے آج کلمہ صحیح سے یاد نہیں، اذان صحیح سے یاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اذان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان کیسے سیکھنے میں آئے؟ علماء سے اتنی نفرت، مولویوں سے اتنی نفرت، قاریوں سے اتنی نفرت، اماموں سے اتنی حسد، اماموں کی صحبت میں بیٹھتے نہیں، علماء کی صحبت اختیار کرتے نہیں۔ کس طرح سے کلمہ یاد ہو، کس طرح سے اذان یاد ہو، کس طرح سے دعائیں یاد ہو۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ آئیے میں اپنی مضمون کی طرف چل دیتا ہوں، کیونکہ میری اپنی ہیبٹ ہے۔ دھوبی جانتے ہو نا، دھوبی جب دھوبی گھاٹ پر جب کپڑا دھلتا ہے نا، کپڑا دھلتا کہ نہیں دھلتا، تو اس کے سامنے جب موٹا کپڑا آتا ہے نا کوئی کھدر والا، تو لاٹھی سے پٹک، زور زور سے دے لاٹھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کھدر کا کپڑا ہے، مارتے مارتے اس کپڑے کا تھوبڑا چینج کر دیتا ہے وہ دھوبی۔ اور جب اس کے سامنے کوئی نرم ریشمی والا کپڑا آتا ہے نا تو بڑے لاڑ سے اس طرح سے ملتا ہے۔ تو کبھی کبھار اپنی بھی یہی فطرت ہو جاتی ہے، کبھی گرم ہو جاتا ہوں، کبھی نارمل ہو جاتا ہوں، تو برا مت ماننا۔ میں یہ ساری باتیں افسوس کے ساتھ اظہار کر رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں کا کیا ہو گیا ہے۔ بات چل رہی تھی کلمہ کی، او مسلمانوں کلمہ کی فضیلت نہیں جانتے، کلمہ کی اہمیت نہیں جانتے، کلمہ نہیں پڑھ سکتے، صبح سے لے کے شام تک غیبت کرتے ہو، صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولتے ہو۔ مالک کائنات نے ہمیں وہ کلمہ کی دولت عطا فرمائی جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا انتقال کلمہ پڑھتے وقت آ جائے سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام، ادھر کلمہ پڑھو اور ادھر اپنے آپ کو جنت کے اندر ایڈمیشن دلاؤ، لیکن کلمہ پڑھے کون؟ میں یوں کہتا ہوں چلتا چلتا بھی کلمہ پڑھ، بیٹھا بیٹھا بھی کلمہ پڑھ، گاڑی چلاتا ہوا بھی کلمہ پڑھ،
بستر پہ لیٹ رہا ہے تب بھی کلمہ پڑھ، تبھی تو بات بنے گی۔ آج ہماری مائیں، آج ہماری بہنیں چیمبروں پہ پانی بھرنے کے لیے جاتی ہیں، گوہانا کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ یہاں چیمبر ہے کہ نہیں، اور درجنوں عورتیں بڑے اچھے مٹمٹے میں آ کر کے غیبت کرتی ہیں، میری جٹھانی ایسی، میری دورانی ایسی، میرا سسر ایسا، میری پڑوسن ایسی۔ ارے اللہ کی بندی، تیری زبان کیچی کی طرح چل رہی ہے، ارے تو کلمہ تو پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ تو پڑھ لے۔ لیکن ہماری مائیں کلمہ نہیں پڑھتی، ہمارے بھائی کلمہ نہیں پڑھتے، ہمارے بزرگ کلمہ نہیں پڑھتے، نوجوان طبقہ کلمہ نہیں پڑھتا۔ ارے سن لو، میں آپ لوگوں کے سامنے حدیث کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی آپ لوگوں کو؟ نہیں ہو رہی ہے نا؟ اچھا، بڑی اچھی بات، نہیں ہو رہی۔ آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نبی کے اسٹوڈنٹ، نبی کے شاگرد ہیں، نبی کے تلامذہ ہیں۔ ارے سن لو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہماری زبان بغیر کسی ہڈی کی ہے، صبح سے لے کے شام تک حرکت کرتی ہے، کبھی اوپر کو جاتی ہے، کبھی نیچے کو آتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، ہمیں ڈر ہے، ہمیں خوف ہے، ہماری زبان ایسی بات نہ نکال دے جس سے ہمارا ایمان کمزور ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جس سے ہم دائرہ اسلام سے نکل جائیں۔ اے اللہ کے نبی، کوئی ایسی ٹیبلٹ بتاؤ، کوئی ایسی دوا بتاؤ، کوئی ایسی فلٹر کی مشین بتاؤ جس سے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، ہم اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، فلٹر کرنے کے لیے، قولوا لا الہ الا اللہ، زبان سے سچے دل سے کلمہ پڑھ دو، لا الہ الا اللہ، تمہارا ایمان اس طرح سے تازہ ہو جائے گا۔ نبی نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس سے بڑی دولت اور کون سی ہے؟ اس سے بڑی خوبی اور کون سی ہے؟ کلمہ پڑھا کرو، اولاد کے لیے بھی کلمہ کی تلقین کیا کرو۔ آج یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ماڈرن مسلمان بن گئے، گھر میں بچہ پیدا ہو گیا، بڑی خوشی کے ساتھ سینہ تان کے کہتا ہے، او میرے گاؤں والوں، میرے گھر میں میرا پوتا پیدا ہوا ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ہماری مائیں بڑے بڑے لیکچرر، بڑے بڑے انجینئر، ارے کمال ہے، لیکچرر تو اپنی جگہ پر ہے، انجینئر تو اپنی جگہ پر ہے، ڈاکٹر تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن سینہ تان کر کے اپنے بیٹے کو موبائل ہاتھ میں نہ تھما۔ موبائل تھماتے نا مولانا، ہے نا؟ تھماتے کہ نہیں؟ لے بیٹا کھیل لے لوڈو، لے بیٹا یہ کی پیڈ چلا، بچے کی پیڈ چلا رہے ہیں،
آج گانا چلا کر کے اولاد کے ہاتھ میں ماں باپ تھما دیتے. خدا کی قسم کلمہ پڑھانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ بیٹا آجا کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ بیٹے، لا الہ الا اللہ. بیٹا پڑھ الف سے اللہ، بیٹا پڑھ الف سے اللہ. آج کہاں گئی یہ ساری اسلام کی تعلیمات؟ آج ہم مسلمانوں نے ان تمام تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا. وعدہ کرو اللہ کے گھر میں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی صحیح ڈھنگ سے تربیت کریں گے، کلمہ کی تلقین کریں گے، پڑوسیوں کو کلمہ کی تلقین کریں گے. ارے تمہیں معلوم ہے ابو لہب کا نام سنا ہے تم لوگوں نے؟ جب تاریخ اسلام کے اوراق کی روگردانی کرتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، اسٹڈی کرتا ہوں، خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ابو لہب کا نام سنا ہے مولانا؟ آپ نے تو پڑھا بھی ہوگا، لیکن اور بہت زیادہ ایسے بھی تو ہیں جن کو پتہ ہی نہیں. ابو لہب، ارے یہ وہی ابو لہب ہے جب آمنہ کے در یتیم نے امام کائنات کو پیدا کیا. ابو لہب نے ماری خوشی کے مٹھائیاں تقسیم کی اور لونڈی کو آزاد کر دیا. کیا محبت تھی ابو لہب کی کہ آج میرے گھر میں میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، لونڈی بھی آزاد کر دی. ارے سن لو، جب یہی بچہ، یہی ابو لہب کا بھتیجا امام کائنات علیہ السلام مکہ کی فاران کی چوٹی پر چڑھ کر کے اعلان کرتا ہے، فضیلت الشیخ مولانا حکیم الدین صاحب بیان کر رہے تھے کہ سن لو، توحید عقیدہ بیان کیا 13 سال تک آمنہ کے در یتیم نے مکہ کی سرزمین میں. فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے اعلان کیا، او مکے والو، او میرے خاندان والو، اے میرے قربے والو، ارے تمہارے ڈی جے چلتے ہیں، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی تھوڑی سی بھی؟ آج ڈی جے کے سامنے اپنی بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کو نیلام کرتے ہو، نہیں آتی شرم؟ کل دیکھا تم نے 5:20 پر ارلی ان دا مارننگ فجر کے وقت زلزلہ آیا تھا، بھوکم آیا تھا. ڈی جے چلیں گے، بھوکم آئیں گے، زلزلے آئیں گے. وَزَلْزَلَةً وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَابِعَ كَنِظَامٍ قُطِعَتِ الْقُفَتُ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑے دن کی زندگی ہے یہ ہماری، ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کے نبی نے فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے کہا، او مکے والو، او میرے خاندان والو، او میرے قربے والو، میرے رشتے داروں، آپ کی آواز کو سن کر بڑے بڑے سرداران مکہ دامنے پہاڑ میں جمع ہو گئے، جن میں ابو لہب بھی موجود تھا. نبی نے بڑی حکمت عملی سے کام لیا. پہلے یوں سمجھایا، ابو لہب او میرے خاندان والوں، مجھے یہ بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں اس پہاڑی کی آڑ میں بہت بڑا لشکر جرار ہتھیاروں سے سجا ہوا ہے، ہتھیار بھی ہیں، اوزار بھی ہیں، بھالے اور تیر اور ترکش بھی ہیں، مجھے بتاؤ مکے والو، کیا تم مجھے جھوٹا کہو گے یا سچا کہو گے؟ سب نے ایک ہی آواز میں کہا. ابو لہب نے بھی کہا، او میرے بھتیجے، تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، تو نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی. او میرے بھتیجے، ہم مان جائیں گے کہ
واقعی اس پہاڑ کی آڑ میں لشکر جرار چھپا ہے، ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نے نبی علیہ السلام نے وہی بات کہہ ڈالی، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ نبی نے کس چیز کا اعلان کیا، کس چیز کو پڑھنے کے لیے کہا؟ یہی تو کہا لا الہ الا اللہ پڑھ دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب اور عجم کے تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آج ہم بھی کہتے ہیں اپنی اولاد کو کہ بیٹا کلمہ پڑھ، میری بیٹیوں کلمہ پڑھو، میری پوتیوں کلمہ پڑھو، میرے خاندان والوں کلمہ پڑھو۔ کلمہ کا سب سے بڑا معاملہ ہے، جو اپنے دل میں ایمان کو بچا کے لے گیا، سمجھ لو آخرت میں اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ ابو لہب نے کہا، او بھتیجے، تو نے یہ کیا کہہ دیا؟ اسی لیے تو نے جمع کیا تھا؟ نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، مالک کائنات نے جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ بات کلمہ کی چل رہی تھی نا، مانتے ہی نہیں، کلمہ کے مرتبے کو، فضیلت کو سمجھتے ہی نہیں۔ سوئی بڑی تیزی سے چل رہی ہے، لیکن میں بھی تیزی سے ہی چل رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کلمہ کی چل رہی تھی، کلمہ پیش